درد کی طرح اور ٹائم دلا سواری اور کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، اگرچہ میں عالم دین نہیں ہوں اور میرا دل چاہتا بھی نہیں تھا کہ اس ہنگامے میں بات کروں، لیکن جناب اسپیکر چونکہ یہ بات انتہائی اہم ہے، مجھ سے ناراض نہ ہو اپوزیشن والے اور ٹریجری بینچز والے. جناب اسپیکر، جب سے پاکستان بنا ہے معافی چاہتا ہوں، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے. اب ایک دفعہ پھر جناب اسپیکر، یعنی یہ نہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں یا حمایت کریں. جناب اسپیکر، یہاں بات ہوئی، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کی وصیت کے خلاف کوئی قانون بننے نہیں دیں گے. جناب اسپیکر، کیا میں اس بات کی جسارت کر سکتا ہوں؟ یہاں کتنے لوگ ہیں صوبہ پنجاب سے، پشتون صوبے سے، سرائکی، سندھی اور بلوچ، جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے یہ کہیں کہ ہم نے عورت کو انسان سمجھا ہے؟ ایک بھی آدمی اٹھ کے کھڑا ہو یہ کہے کہ ہم نے عورت کو انسان سمجھا ہے؟ جناب اسپیکر، قرآن کریم نے واضح طور پہ عورت کے حقوق رکھے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے تھرو علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر جناب شوکت عزیز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، قرآن کریم کے قوانین کے تحت ہم نے آج تک عورت کو حقوق نہیں دیے. جناب اسپیکر، عورت کو اسلام نے اس وقت قوانین حقوق دیے جب اس کی حیثیت بالکل حیوان جیسی تھی. جناب اسپیکر، اس کو زمین میں صدار بنایا، اس کو زمین میں صدار بنایا، اس کو سرمایہ میں صدار بنایا، اس کو علم میں صدار بنایا، اس کو اٹھنے بیٹھنے میں صدار بنایا. 30 سال کے اندر جناب اسپیکر، 30 سال کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کے بعد 30 سال کے اندر جناب اسپیکر، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی بی بی عائشہ 30 سال کے اندر، صرف 30 سال کے اندر جناب اسپیکر اتنی بڑی اسکالر ہوئی کہ آج احادیث کے کتابوں میں شائستہ میں سب سے زیادہ ریفرنسز عائشہ صدیقہ کے ہیں. جناب اسپیکر، میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ 2 منٹ، میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا. جناب اسپیکر، آپ ہماری سرائکی علاقے میں جائیں، بلوچ علاقے میں جائیں، سندھی علاقے میں جائیں، پشتون علاقے میں جائیں، جناب اسپیکر عورت کی حیثیت آج بھی معافی چاہتا ہوں ان حیوان سے کم ہے. ایک اچھی دودھ دینے والی گائے عورت سے بہتر سمجھی جاتی ہے. جناب اسپیکر، اس سوسائٹی میں جناب اسپیکر اور کوئی قانون نہیں تھا. آپ کو زنا نظر آیا جناب اسپیکر؟ آپ کو کچھ نظر نہیں آیا؟ شرم کرنی چاہیے جناب اسپیکر، ہمیں شرم آنی چاہیے. عورت کے حقوق، عورت کی حیثیت، عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، عورت بیوی ہے. کوئی حیثیت آپ نہیں دیتے. آپ کو یہ مسئلہ ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ میں تو الفاظ ادا نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر، جناب جبر کا قانون کیا ہے، جناب رضا کا قانون کیا ہے؟ ہمیں سب کو جناب اسپیکر، ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے. جناب اسپیکر، یہ کوئی قانون ہے؟ جناب اسپیکر، ہمیں عورت کی حیثیت، اور جب ہم دونوں کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں، جمالی صاحب نے بھی کام قرآن کو یقین رکھتے ہیں، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن قرآن کے قوانین کو نہ ماننا خدا نہ خاصہ. جناب اسپیکر، قرآن حکم دیتا ہے کہ آپ عورت کو اپنی جائیداد میں آدھا حصہ دیں. کتنے سندھ میں کتنے عورتوں کے نام زمینیں ہیں؟ پشتون وطن میں کتنے عورتوں کے نام زمینیں ہیں؟ بلوچ وطن میں کتنے کارخانوں میں ان کا حصہ ہے؟ پنجاب کے کارخانوں میں عورت کا حصہ کہاں ہے؟ جناب اسپیکر، یہ قانون نظر آیا؟ جناب اسپیکر، ہم اسلام سے نہ کہہ لیں. جب دونوں طرف نے یہ کہا ہے جناب اسپیکر، جب دونوں طرف کے علماء بھی یہ کہتے ہیں، اکابرین بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے خلاف یہاں قانون نہیں بنے گا، پھر جھگڑا کس بات کا؟ جب دونوں متفق ہیں، مولانا ضیاء الحق صاحب کے بیٹے بھی فرماتے ہیں، مولانا صاحب کے محترم بھی فرماتے ہیں، مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں، جب اس کی جھگڑا کس بات کا؟ جب ہم سب متفق ہیں، شیرپال صاحب سے لے کر یہاں جمالی صاحب تک، جب ہم سب متفق ہیں کہ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، پھر ہم کیوں دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں؟ کیوں دوسرے کی گاڑیاں کھینچ رہے ہیں؟ فرداد سے جناب اسپیکر، اسلام کو اپنی جگہ چھوڑے. پاکستان کو جس لنگڑی لولی طریقے سے ہم چلا رہے ہیں اس کی ہمیں اتنی بہترین سزا ملے گی کہ دنیا اس پہ ہنسے گی. تھینک یو ویری مچ.
عرض کرنی ہے کہ میں